اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارا جو موضوع ہے اور جس ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ فقہ اہل بیت علیہم السلام ہے. آج ہم اصل ٹاپک کے اوپر آنے سے پہلے میں ایک اخلاقی پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. اخلاقی پوائنٹ یہ ہے، امام علی علیہ السلام سے مروی ہے، کلمہ لا عالم نصف العلم. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اس بات کا اقرار کرے کہ میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے. اس میں کیا راز ہے؟ امام علیہ السلام نے ایسا کیوں فرمایا کہ انسان اس بات کا اقرار کرے کہ میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو اپنی جہالت کا ادراک ہوتا ہے اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا بڑا جاہل ہوں، تو اس وقت وہ سیکھنے کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر انسان یہ سمجھتا رہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، در حالانکہ نہیں آتا، اس کو ہم حوزے کی اصطلاح میں جہل مرکب کہتے ہیں. جہل مرکب کے میننگ یہ ہیں، یعنی جہالت در جہالت، یعنی وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، یعنی وہ اپنے جاہل ہونے سے بھی جاہل ہے. اور ہماری سوسائٹی یا ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے. در حالانکہ فرض کریں آپ اگر ڈاکٹر بھی ہیں تو انسانی جسم کے جتنے حصے ہیں اس میں کسی ایک حصے آنکھ کے آپ ڈاکٹر ہیں، تو باقی تمام حصوں کی نسبت یا باقی دنیا کے تمام علوم، چاہے وہ دینی علوم ہوں یا دنیاوی علوم ہوں، ان سے آپ جاہل ہیں. اچھا، آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں. اہل علم حضرات ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی معاشرے کو چیک کرنا ہے کہ یہ پڑھا لکھے لوگوں کا معاشرہ ہے یا جہلاء کا معاشرہ ہے، تو آپ ان کے سامنے کوئی بھی دینی یا دنیاوی مسئلہ اس سوسائٹی اور اس معاشرے کے سامنے رکھیں جہاں پہ چند لوگ جمع ہیں. ان کے سامنے آپ کوئی شرعی مسئلہ، کوئی فقہی مسئلہ، کوئی میڈیکل کے ریلیٹڈ آپ ان کے سامنے رکھیں، اس گیدرنگ کے سامنے. اگر سب اپنی اوپینین دیتے ہیں اور اپنی اوپینین دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جہلاء کا معاشرہ ہے. در حالانکہ وہ جتنے لوگ بھی ہیں جو مسئلہ زیر غور ہے، وہ اس کے ان کی اسپیشلائزیشن اس مسئلے میں نہیں ہے. فرض کریں آپ کسی بھی سوسائٹی، معاشرے اور گیدرنگ میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے گردے میں پتھری ہے، تو وہ وہاں پہ جہاں
وہاں اس گیدرنگ میں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں وہ اپنی اوپینین دینا فوراً شروع کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فلاں چیز کھا لیں تو گردے سے پتھری نکل جائے گی، اگر آپ فلاں چیز کھا لیں، فلاں عامل سے کوئی دوسرا کہے گا کہ آپ دم کروا لیں تو یہ ایسے ہو جائے گا. سب اپنی اپنی اوپینین دیتے ہیں، حالانکہ وہ یورالوجسٹ ڈاکٹر نہیں ہیں، ان کی اسپیشلائزیشن اس میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ جہلا کا معاشرہ. اور اگر اہل علم حضرات ہوئے تو وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ آپ اس مرض کے جو ریلیٹڈ ڈاکٹر ہیں آپ ان کی طرف رجوع کریں. تو اہل علم حضرات ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے معاشرے کو جاننا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا معاشرہ ہے، یہ سوسائٹی پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، تو یوں آپ چیک کر سکتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے ہم دوبارہ غور کریں. کلمہ لا عالم نصف العلم، کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے. جب انسان اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہے تو پھر وہ سیکھنے کی طرف جاتا ہے. تو جو اخلاقی پوائنٹ میں آج بیان کرنا چاہتا تھا آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جہالت کا اعتراف کریں کہ ہم نہیں جانتے. اگر چند اصطلاحات ہمیں کسی ایک علم کی آتی بھی ہیں تو ہزاروں علوم سے ہم جاہل ہیں، اور ان علوم میں سے ایک فقہ اہل بیت علیہ السلام بھی ہے. تو آج سے ہم کوشش کریں گے کہ مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کے پلیٹ فارم سے ہم فقہ اہل بیت سیکھنے کی کوشش کریں گے مل کر. اور آج جو پہلا پوائنٹ فقہ اہل بیت فقہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کب مکلف ہوتا ہے. دیکھیں، مکلف ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے فقہ میں. مکلف تکلیف سے ہے. تکلیف کا مطلب وہ اردو والی تکلیف نہیں ہے جو دکھ درد اور تکلیف، وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ. تکلیف سے مراد ذمہ داری، یعنی انسان کے اوپر کب احکام شرعیہ کی ذمہ داری آتی ہے، وہ کون سی شرائط ہیں یا وہ کون سی خصوصیات ہیں جو انسان کے اندر پائی جائیں تو تب انسان کے اوپر احکام الہیہ فرض اور واجب ہو جاتے ہیں. اور جس انسان کے اوپر احکام الہیہ فرض اور واجب ہو جاتے ہیں اس انسان کو مکلف کہتے ہیں. فقہ میں مکلف کے یہ میننگ ہے. ابھی دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی شرائط یا وہ کون سی خصوصیات انسان کے اندر پائی جائیں تو انسان مکلف یعنی اس کے اوپر احکام شرعیہ واجب ہو جاتے ہیں. وہ 3 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ انسان عاقل ہو. اگر انسان پاگل ہے، مجنون ہے، تو وہ مرفوع القلم ہے. مرفوع القلم کا مطلب یہ ہے کہ یعنی احکام شرعیہ خطابات الہیہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہو، وہ قادر ہو، اس حکم شرعی کو بجا لانے کی قدرت ہو اس میں. اگر قادر نہیں ہے تو تب بھی حکم احکام شرعیہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوں گے.
اور اسی طرح بالغ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ تینوں کہ انسان عاقل ہو، قادر ہو اور بالغ ہو، تب اس کے اوپر احکام شرعیہ واجب اور فرض ہوتے ہیں۔ تو ہم ان تینوں کو تھوڑا ڈیپ میں جا کر، گہرائی میں جا کر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ عقل، قدرت اور بلوغ۔ آج ہم فقط عقل کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور باقی مخلوقات سے جدا کیا ہے۔ وہ کیسے باقی مخلوقات سے جدا کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام سے مروی ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خلق الملائکہ عقلاً بلا شہوہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ملائکہ کو خلق کیا ہے، ملائکہ کو عقل دی ہے لیکن شہوت نہیں دی۔ پھر امام علیہ السلام سے مروی ہے کہ خلق اللہ البہائم شہوتاً بلا عقل، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حیوانات کو خلق کیا ہے، ان کو شہوت دی ہے، عقل نہیں دی۔ لیکن حضرت انسان کو جب خلق کیا ہے تو اس میں دو چیزیں رکھی ہیں، رکب فی الانسان العقل والشہوہ، انسان کو عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے۔ دیکھیں، ہم واپس جاتے ہیں دوبارہ، ملائکہ کو خلق کیا ہے، عقل دی ہے، شہوت نہیں دی۔ حیوانات کو خلق کیا ہے، شہوت دی ہے، عقل نہیں دی۔ انسان کو مرکب، یعنی انسان میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، عقل بھی رکھی ہے اور شہوت بھی رکھی ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی عقل اس کی شہوات کے اوپر غالب رہے تو وہ ملائکہ سے بھی افضل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ کو فقط عقل دی ہے، شہوات نہیں دی۔ انسان کو عقل بھی دی ہے اور شہوات بھی دی ہیں۔ لہٰذا اگر انسان کی عقل ان شہوات انسانی کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑی ہو جائے تو انسان ملائکہ سے بھی افضل ہے، کیونکہ ملائکہ میں شہوت ہے ہی نہیں۔ اور اگر شہوات انسانی عقل کے اوپر غالب آ جائیں تو پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیوانات میں فقط اللہ تعالیٰ کی ذات نے شہوت رکھی ہے، عقل نہیں۔ انسان کو عقل دی ہے، عقل ہونے کے باوجود اگر شہوات اس کے اوپر غالب آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ اچھا، آخری پوائنٹ ایک چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ انسان کی عقل اگر شہوات کے سامنے دیوار بن جائے اور شہوات کے اوپر غالب رہے تو انسان ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ لیکن دیکھیں، جب شہوت کا لفظ ایز اے بینگ اے مسلم ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک خاص معنی کی طرف ہمارا ذہن فوراً چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں جو مفاہیم ہیں وہ بہت محدود ہیں، اس کی پکچر انتہائی محدود ہے،
کیونکہ ہمارے ہاں اتنا سیکھنے کا پڑھنے کا نہیں ہے، وہ رغبت نہیں ہے۔ دیکھیں شہوت کی جو پکچر یا تصویر ہمارے سامنے ہے ایسا نہیں ہے، یہ فقط شہوت کا یہ معنی نہیں ہے، شہوت کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ بعض لوگوں کو شہوت المال ہوتی ہے، مال کی شہوت ہے، جم کر مال کی محبت کرتے ہیں، دولت آ جائے، مال آ جائے، جہاں سے بھی آئے، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے، یہ بھی ایک شہوت ہے۔ بعض لوگوں کو شہرت کی شہوت ہے کہ میں کسی طریقے سے وائرل ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں، چاہے وہ جیسا بھی ہے طریقہ۔ اور بعض لوگوں کو شہوت الجنس ہے، یہی جو آپ کے ذہنوں میں خاص ایک معنی موجود ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ شہوت کی اقسام ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو عقل دی ہے اور شہوت بھی دی ہے۔ اگر انسان کی عقل ان شہوات کے سامنے کھڑی ہو جائے تو انسان ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ یہ ہے عقل جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو دی ہے، اور جس سے باقی مخلوقات سے جدا کیا ہے۔ اگر انسان عاقل ہو، پاگل نہ ہو، تو اس کے اوپر احکام شرعیہ آئیں گے، یعنی وہ اس کے اوپر احکام شرعیہ کی پیروی کرنا واجب اور فرض ہوگی۔ لیکن ایک نقطے کی طرف یہاں پہ اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، ہمیں دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مجنون ہے اور پاگل ہے اس کے اوپر احکام شرعیہ فرض اور واجب نہیں ہوتے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی شریعت میں حقوق نہیں ہیں، نہیں، اس کے بھی شریعت میں حقوق ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے جا کر فرق بیان کریں گے، ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے حکم، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ اصطلاحات ہیں، دو علیحدہ، ایک ٹرم ہے حق جو فقہ میں یوز ہوتی ہے، اور ایک ہے حکم۔ جو شخص عاقل نہیں ہے یعنی پاگل ہے، اس کے اوپر احکام شرعیہ نہیں آتے، یعنی فرض نہیں ہوتے، واجب نہیں ہوتے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کے اس معاشرے یا سوسائٹی میں حقوق معطل ہو گئے ہیں اور اس کے آئین اور اسلامی آئین اور دستور میں کوئی حقوق نہیں ہے، نہیں، اس کے بھی حقوق ہیں۔ تو آج آپ یہاں پر اگر ہم خلاصہ نکالیں کہ انسان کب مکلف ہوتا ہے، کہ جب انسان کے اندر تین چیزیں پائی جائیں، اس کو ہم فقہ میں شروط عامہ بھی کہتے ہیں، عقل، قدرت اور بلوغ۔ جب یہ انسان کے اندر تینوں چیزیں پائی جائیں تو وہ انسان احکام الہیہ کا مکلف ہوتا ہے، اور ان کو ہم فقہ میں، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، ہم ان کو شروط عامہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ شروط عامہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہر چیپٹر میں ہم کہیں گے کہ انسان عاقل ہو، بالغ ہو، قادر ہو، پھر اس کے اوپر واجب فلاں چیز واجب ہے، پھر اس کے اوپر فلاں چیز واجب ہے، پھر اس کے اوپر فلاں چیز واجب ہے۔ تو یہ جب شرائط پائی جائیں گی تو پھر وہ اس کے اوپر احکام الہیہ واجب ہوں گے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد